السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی لہ الحمد فی السماوات ولہ الحمد فی الارض ولہ الحمد فیما بینہما وَلَهُ الْحَمْدُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبِ رَبِّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کریم نے پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی جو انسان پر حالات آنے والے ہیں، انسان کی اس کی طرف رہنمائی کی۔ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک اور حشر میں اللہ کے ہاں پیش ہونا اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اللہ کریم نے حضرت انسان کے سامنے رکھے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کی ہے کہ کس موقع پر آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ اب اگر انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کی رضا کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ قرآن کے وہ کون سے اصول ہیں جو اللہ نے والدین پر لازم قرار دیے ہیں کہ اپنی اولاد کی ان اصولوں کے مطابق آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو معاشرہ، قوم، خاندان، ملک، ان سب میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، کہ اولاد کو سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست کرانا ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کرانی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ والدین کا ادب اور احترام یہ اولاد کے دماغ میں، دل میں بچپن سے ہی ڈالنا ہے۔
اور تیسری بات یہ تھی کہ جب کوئی بچوں کے ساتھ نیکی والا عمل کرے، اچھا عمل کرے، احسان والا عمل کرے، تو میرے اور آپ کے بچے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرے، اللہ کے انعامات پر اللہ کا شکریہ، اللہ کی حمد، اور انسانوں کے احسانات پر انسانوں کا شکریہ اور ان کے لیے جزاکم اللہ خیرا کہنا ضروری ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، آج جو آپ کے سامنے آیات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ بات ماننا، کہنا ماننا ان میں آ جائے۔ کہ ہماری اولاد وہ ہماری بات مانے، اور اس کی ابتدا والدین سے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ امانت جس نے ابھی معاشرے میں آنا ہے، خاندان میں آنا ہے، وہ امانت والدین کے پاس ہے۔ اگر والدین نے ان کی تربیت کی بچپن میں ہی اور وہ اپنے والدین کی بات ماننے لگ جائے، تو امید ہے کہ پھر وہ آنے والے کل میں جس کی بات اس کے لیے ماننا لازم ہوگا وہ ان کی بات مانے گا۔ اور یہ بات ماننا، کہنا ماننا، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ دین کی اصل ہے، یہ دین کی اصل ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کا مطلب ماننا۔ اطیعوا اللہ کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اطیعوا الرسول ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو ہم میں ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بات ماننا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اور جس گھر میں، جس انسان میں، جس معاشرے میں، جس ادارے میں یہ صفت آ جائے، اللہ کریم اس انسان کو عروج بخشتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اور جو گھر کے بڑے ہیں، اولی الامر، والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کی اطاعت ہو، تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس خاندان کو، اور اس ادارے کو، اور اس قوم کو عروج بخشتا ہے جن میں یہ صفات آ جائے۔ اور یہ آتی ہے محنت سے، ماننے کی صفت، کسی کی بات ماننا، کہنا ماننا، یہ اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ اور انسان کو چھوڑیں، آج کل جانور پر بھی محنت کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے آپ کے دوست ہوں گے، انہوں نے گھروں میں بلی پالی ہوتی ہے۔ آپ ان کے گھر میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بلی پالی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے گھر میں گند تو نہیں ہوگا؟ نہیں بھائی، اس کو ہم نے سکھایا ہوا ہے، اس کا واش روم الگ ہے، یہ ہر جگہ نہیں کرتی، اس کا بیت الخلا بنا ہوا ہے، جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں جاتی ہے۔ یعنی اس شخص نے بلی پر محنت کی، بلی اس کی بات ماننے لگ گئی، جانور اس کی بات ماننے لگ گیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں ہے، سورہ مائدہ
غالباً آیت نمبر 4. کتا نجس ناپاک. اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. ایک بندہ کتے پر محنت کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے شکار کرنا. نجس العین ہے، حرام جانور ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن تربیت کے بعد جب وہ آپ کی بات ماننے لگ جائے. آج کا موضوع ہے کہ بچوں کے اندر یہ عادت ڈالنا کہ وہ بڑوں کی بات ماننے، اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس پر فکر کی ضرورت ہے. آج ہم بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہے. جب آج وہ دوسرے بڑوں کی بات نہیں مانے گا تو کل اپنے ابا کی کہاں سے مانے گا؟ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جانور، انسان کیا، جانور، پرندے، حرام جانور، جب وہ اس کو بھی آپ اس کی بھی تربیت کرو اور وہ آپ کی بات ماننے لگ جائے تو اس کی قدر بھی بن جاتی ہے. کتا ہے، میں بار بار یہ لفظ نکل رہا ہے، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہر کتا نہیں، جس کو آپ نے سکھایا شکار کرنا، اس کو آیا اور وہ گیا شکار کرنے کے لیے، آپ نے اس کو بھیجا، وہ شکار کر کر آپ کے پاس لے آیا، وہ شکار حلال طیب. وہ شکار 4 شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر 1، وہ کتا تربیت یافتہ ہو، اس کو آتا ہو. نمبر 2، اس کو آپ نے بھیجا ہو شکار کے لیے، خود سے ہی نہیں چلا گیا، خود سے گیا پھر حلال نہیں. نمبر 3، خود اس نے نہیں کھایا، شکار کر کے آپ کے دربار میں پیش کر دیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. نمبر 4، جب آپ اس کو بیچ رہے تھے تو آپ نے اللہ کا نام لیا ہو، اس کے بعد وہ شکار حلال ہو جاتا ہے. کیوں حلال ہوا؟ اس لیے کہ انسان نے کتے پر محنت کی، اس کو سکھایا. اور جب محنت ہوتی ہے کسی چیز پر تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی اہمیت بڑھتی ہے. شہد کی مکھی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو ایک بات سمجھائی کہ آپ نے گھر بنانا ہے، ہر جگہ نہیں بنا سکتے، زمین پہ نہیں بنائے گی شہد کی مکھی گھر کبھی. فرمایا کہ آپ نے گھر بنانا ہے یا پہاڑوں میں یا درختوں میں یا ٹھیلیوں میں، یہ اللہ کا حکم ہے. شہد کی مکھی نے اللہ کی بات مان لی اور اس کے اوپر عمل شروع کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا دیا؟ اللہ نے اس کے بدلے میں، جب اس نے اللہ کی بات مانی، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو یہ دیا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس. اللہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی، آپ نے میرا حکم مانا، میں نے اس کی برکت سے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی
کہ آگ کے پیٹ سے نکلنے والا رس انسانوں کے لیے شفا بنا دی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، کہ جب انسان بلی پر محنت کرتا ہے تو وہ بلی ماننے لگ جاتی ہے۔ اس بلی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے واش روم کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ کتے کو پتا ہے کہ میں نے یہ شکار کیسے کرنا ہے۔ شہد کی مکھی کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم پر کیسے چلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم اپنی اولاد پر محنت کریں تو کیا وہ نہیں سمجھیں گے؟ اگر ہم اپنی اولاد جو صاحب عقل ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اگر ہم اپنی اولاد پر محنت کریں تو کیا ہماری وہ اولاد کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ماننا بھی انسانی صفت ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کن کی ماننی ہے؟ اللہ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بس یہ تین بندے ہیں، ان تین کی مان لیں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہیں۔ گھر کے اندر والدین ذمہ دار ہیں، ان کی ماننا لازم ہے۔ ادارے میں آپ کا باس ہے، آپ کا افسر ہے، اس کی ماننا لازم ہے۔ ایک کے اوپر ایک، جہاں تک بھی ہو۔ تو اگر ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنی اولاد کے اندر پیدا کر لیں، تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پھر آپ سب سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماننی تو ہے، کتنی ماننی ہے، کب تک ماننی ہے، دوسرا سوال۔ تو ان آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے اولی الامر، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی تو ماننی ہے، لیکن وہاں تک ماننی ہے جہاں تک اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ تمہیں مجبور کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ سورہ لقمان چل رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں والدین کے لیے حکم ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ادب کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، مگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ آپ کو مجبور کرے والدین کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرائے، فلا تطعهما، تو وہاں والدین کی پھر بات نہیں ماننا۔ لیکن والدین کی بات نہ ماننا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ والدین کی بات نہیں ماننی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، لیکن والدین کا ادب اور احترام یہ پھر بھی لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیاوی زندگی میں اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ان کی دوائی دارو کی ضرورت ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی دوائی کا اہتمام کریں۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان آیات میں ایک نقطہ ذکر کیا، آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں والدین آپ کو حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟
فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی ماننی ہے جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیات میں کہ انسان کے جو آنے کا سبب ہے دنیا میں وہ والدین، یعنی انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کا ایک سبب، ظاہری سبب والدین ہے۔ تو فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ جسمانی اعتبار سے آپ ان کی اطاعت بھی کریں گے، آپ ان کا ادب بھی کریں گے، وہ آپ کے جسمانی اعتبار سے آنے کا سبب ہے، تو آپ بھی جسمانی اعتبار سے ان کی خدمت کریں گے۔ مگر آپ کی تربیت، آپ نے چلنا کس راستے پر ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنت ہے۔ آپ کی عقلی تربیت وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے، انبیاء کے ذریعے سے ہوتی ہے، اولیاء کے ذریعے سے ہوتی ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عقل اور فہم میں آپ نے اتباع کرنی ہے عقل اور فہم والوں کی، انبیاء کی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پھر آگے دونوں سے کہہ دیا گیا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ کل قیامت میں آپ نے آنا میرے ہی پاس ہے۔ اے والدین آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے، اے میری اولاد آپ نے بھی اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ پھر جہاں والدین کی غلطیاں ہوگی وہ انہوں نے بھگتنا ہوگا، اور جہاں اولاد کی غلطی ہوگی وہاں اولاد نے بھگتنا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، بات یہ چل رہی ہے کہ بچپن سے اپنی اولاد میں یہ صلاحیت ڈالنی ہے کہ بات ماننا، کہنا ماننا، اور وہ شروع ہوگی والدین سے۔ اگر ایک بچہ اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، والدین نے اس کی تربیت کی ہے اور وہ والدین کی بات مانتا ہے، تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی تربیت یافتہ بچہ معاشرے کو ملے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کن کی بات ماننی ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 ہیں، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ کب تک ماننی ہے؟ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المؤمن السمع والطاعة ما لم یؤمر بمعصیت، کہ انسان پر لازم ہے اپنے بڑوں کی بات ماننا، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو آپ کے بڑے ہیں، باس ہے، ان کی بات ماننا یہ لازم ہے اس وقت تک جب وہ اللہ کی نافرمانی والی بات کوئی نہ کہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈھالا ہے اس بات پر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ ماننے کی بات چل رہی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 2 کام ہوتے ہیں، دونوں جائز ہوتے ہیں، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، دونوں مناسب ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا ان میں سے کسی ایک کام کو کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اس وقت لازم ہے دوسرا کام وہ بھی جائز ہے، وہ بھی مناسب ہے، اس میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، لیکن لازم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑیں اور جو ذمہ دار نے آپ کو جس کام کا کہا ہے اس راستے کو اختیار کریں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ فلاں جگہ جا کر یہ کام کر کے آنا۔
عجیب اتفاق کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابی میں سے تھے، اسی جماعت میں سے تھے جن کو کہا تھا وہاں پہنچنے کا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وہ جگہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں جمعہ پڑھ کے بھی جاؤں گا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جمعے کی نماز، مدینہ شریف کی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز، ان کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا مجھے دیکھا، مجھے کہا اے عبداللہ ابن رواحہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی بات رکھ دی ان کے سامنے کہ اللہ کے رسول وہ جگہ تو مجھے پتا ہے، اور میں نے سوچا جمعہ میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا، مجھے ثواب بھی مل جائے گا اور میں وہاں پہنچ بھی جاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس پر جو حضور نے انہیں جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، اور وہ چیز اگر آج ہم میں آ جائیں تو ہمارے ادارے، ہمارے گھر، وہ سب اتنے عروج پر چلے جائیں گے کہ بے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی تھی، حضور کا دیدار کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اگر یہ سب کچھ آپ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، پھر بھی آپ اجر اور ثواب میں ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے جو صبح یہاں سے چلے گئے۔ یہ ہے السمع والطاعہ، کہ انہوں نے آرڈر سنا، حکم سنا اور وہ نکل پڑے۔ انہوں نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی مدینہ کی، حضور علیہ السلام کی ابتدا بھی چھوڑ دی امامت میں، مگر آپ کے فرمان کو پکڑا، اطاعت کو پکڑا، آپ کی بات مانی اور وہ چل پڑے۔ دوسری طرف یہ بھی جائز تھا، ناجائز نہیں تھا، مگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو کام جائز ہوتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی ذمہ دار آپ کو کہہ دیتا ہے، آپ کا بڑا آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کام کو آپ کریں، تو اس وقت لازم ہو جاتا ہے کہ دوسرے کام چھوڑ کر جو جائز بھی ہیں پہلے اس کام کو کیا جائے جو بڑے نے کہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد میں تربیت کریں، بچپن سے ان کے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ بات ماننا ان میں آ جائے۔ جب بلی میں بات ماننا آ جاتی ہے تو وہ بلی بھی مارکیٹوں میں بڑی قیمت پہ بکتی ہے۔ جب کتے کے اندر وہ صفات آ جاتی ہے، جب وہ شکاری بن جاتا ہے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، جب ہمارے بچوں کے اندر یہ عادت آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے مفید ہوگا، پھر اپنے گھر والوں کے لیے مفید ہوگا، پھر اپنے علاقے والوں کے لیے مفید ہوگا، خاندان کے لیے مفید ہوگا، پوری امت کے لیے مفید ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں جانوروں پر محنت کرتے ہیں، گھروں پر محنت کرتے ہیں، اپنی ظاہری چیزوں پر محنت کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی اولاد کی تربیت پر بھی محنت کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔